خالق کی تلاش میں روشنی اور اندھیروں میں بھٹکتا مسافر انسان، ابھی اسے اور کتنا سوچنا ہے۔ اگر فنون لطیفہ کا مقصد صرف انسان کی جمالیاتی حس کو تسکین پہنچانا ہے تو پھر مذہب کا اس پر اعتراض ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تمام واقعات اگر فطری اسباب کے تحت ہی صادر ہوتے ہیں تو پھر ستاروں کی گردش قابو میں رکھنے والا کوئی خدا ہے کہ نہیں؟ ابھی اسے اور کتنا کھوجنا ہے۔ مذہب تبدیل نہیں ہوتا، امر کی کوئی حقیقت ہے کہ نہیں؟ ابھی اسے کس کس کو پوجنا ہے۔ اگر دین کا مقصد موت کے بعد صرف جنت کا حصول ہے تو آج کی عملی زندگی میں اس کا کوئی اثر ہے کہ نہیں؟ میرے سارے کمپرومائزز، میری ساری اخلاقیات، میری ساری عبادات آخرت میں صرف الفاظ ہی رہ گئے تو اس کی یہ جستجو ختم ہوگی کبھی؟ غامدی۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام غامدی میں آصف افتخار حاضر ہے۔ اس پروگرام میں جناب جاوید احمد غامدی صاحب کے دینی افکار کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ جناب جاوید احمد غامدی صاحب ہمارے ملک کے ایک ممتاز محقق اور عالم ہیں۔ اس پروگرام کا موضوع اسلام اور فنون لطیفہ ہے۔ اس میں شریک گفتگو ہیں حافظ طاہر اسلام صاحب، تیمور الرحمان صاحب اور صدف عزیز صاحبہ۔ ہم اپنی گفتگو کا آغاز اپنے شرکاء کے آراء اور ان کے سوالات سے کریں گے اور اس کے بعد پھر غامدی صاحب سے تفصیلی طور پر ان کے نقطہ نظر کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ جی طاہر صاحب، مذہب اور فنون لطیفہ کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے اور عام خیال یہ ہے کہ ہمارے علماء حضرات جو ہیں وہ فنون لطیفہ کی کوئی قسم ہو ان کے بارے میں یہ رائے رکھتے ہیں کہ یہ مطلقاً حرام ہے، اس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ انسانی فطرت وہ ہے جسے اسلام انسان کی فطرت بتاتا ہے، لہٰذا وہ تمام امور جو انسانی فطرت میں آتے ہیں اور اسلام کی صریح تعلیمات سے ان کا ٹکراؤ نہیں ہے، کوئی کلیش نہیں ہے، ان کے اوپر اسلام کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آپ مصوری کریں، اگر اس کے بارے میں اسلام نے کوئی پابندی نہیں لگائی تو بالکل جائز ہے، علی الاطلاق جائز ہے، اسے کوئی بھی حرام نہیں کہہ سکتا۔ اسی طریقے سے موسیقی ہے، اگر اس کے بارے میں دین کی کوئی تعلیم نہیں ہے تو بالکل جائز ہے۔ اسی طریقے سے بے شمار کھیل ہیں، انسان کے ذوق جمال کے اظہار کی جتنی بھی شکلیں ہو سکتی ہیں۔ مثلا مصوری میں جی کیا پابندی لگائی گئی؟ اس کے بارے میں دیکھنا ہوگا کہ احادیث اور قرآن مجید کی آیات اس کے بارے میں کیا تصور پیش کرتی ہیں۔ اس کے بارے میں جو بات ہے وہ یہی ہے کہ شریعت میں ہمیں اس چیز سے روکا گیا ہے کہ جو جاندار اشیاء ہیں ان کی تصاویر سے احتراز کیا جائے۔ جیسے سیدنا ابن عباس کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا جی میں یہ تصویریں بنانے کا کام کرتا ہوں، تو اس کے بارے میں شریعت کی رہنمائی کیا ہے؟ تو سیدنا ابن عباس نے اس سے یہ کہا کہ جاندار چیزوں کی اشیاء نہ بنایا کر، بقیہ چیزوں کی اشیاء بنانا تیرے لیے بالکل جائز ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ وہ آپ کے نزدیک اس کی وہ کیا علت کیا ہے جس کی بنیاد پر یہ حکم دیا گیا، تاکہ اس کا اطلاق پھر کر کے باقی لوگ بھی دیکھ سکیں کہ کیا کچھ اور چیزیں بھی ایسی ہیں کہ جو اسی اصول پر ممنوع قرار پائیں گی اور ہمیں اس کو سمجھنے میں مدد ملے کہ وہ کیا چیز ہے جو اسلام اچیو کرنا چاہتا ہے، حاصل کرنا چاہتا ہے۔ دیکھیے اس کے بارے میں جو عام طور پہ اس کی علت بیان کی جاتی ہے، علت نہیں اسے کہنا چاہیے، اس کی ایک جو توجیہ کی جاتی ہے، چونکہ علت وہاں پہ مسئلہ اٹھتا ہے جہاں پہ آپ حکم کو کسی دوسری جگہ پہ ٹرانسفر کرنا چاہیں۔ جیسے شراب کے اندر اصل علت نشہ ہے، اب جہاں پہ بھی وہ نشہ پایا جائے گا وہ چیز حرام ہوگی۔ تو تصویر میں علت کیا ہے؟ اس کے بارے میں بعض علماء تو کہتے ہیں کہ یہ تعبدی حکم ہے، یعنی اس میں کوئی علت کا مسئلہ نہیں ہے، بس جاندار چیز کو جب شرع نے حرام قرار دیا۔ بنیادی بات آپ یہ بتا رہے ہیں کہ جاندار نہیں ہونا چاہیے۔ جی، تو یہ سیدنا ابن عباس کے حوالے سے یہی ملتا ہے۔ تیمور، آپ ظاہر ہے سوشل سائنسز کے بھی طالب علم ہیں، انتھروپالوجی کے بھی طالب علم ہیں، آپ کو یہ بات ایک سوشل سائنٹسٹ کی حیثیت سے کیسے آپ محسوس کرتے ہیں کہ اس سے انسانی اخلاقیات، انسانی تمدن، اس کے اندر کیا بہتری پیدا ہوتی ہے؟ آصف، میرا خیال ہے کہ جو ٹریڈیشنل ہمارے علماء ہیں ان کے ساتھ جو میرا آبجیکشن ہے ان کی سوچ پر، وہ یہ ہے کہ انہوں نے تقریباً ہر چیز کو کانٹیکسٹ سے باہر نکال کر اس کو دیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام چیزیں جن کے بارے میں یہ طاہر صاحب بات کر رہے ہیں، یہ نہیں دیکھ رہے یا یہ اس کو واضح نہیں کر رہے کہ اس وقت کے مادی معروضی حالات کیا تھے جس کی روشنی میں اور
وہ فیصلے یا وہ چیزیں یا وہ ہدایت کی گئی، اور مزید یہ کہ اس کا مقصد کیا تھا. میرا خیال ہے کہ اگر اس نقطہ نظر سے ہم ان چیزوں کو دیکھیں، یعنی کہ ہم اسلامک ہسٹری، اسلامک تاریخ کا ایک سائنٹیفک، سوشل سائنٹیفک انالیسس کریں اور اس کی نگاہ سے دیکھیں ہم چیزوں کو، تو پھر ہمیں یہ احساس ہوتا ہے، یا مجھے کم سے کم یہ میرا یہ نقطہ نظر ہے کہ جو چیزیں وہ حاصل کرنا چاہ رہے تھے، کبھی کبھار ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ان کے نقطہ نظر پر چلنے سے ود آل ڈیو رسپیکٹ ہم بالکل اس کے الٹ چیز حاصل کرنا شروع کر دیتے. سو فار ایگزامپل فنون لطیفہ کی اگر آپ کوئی مثال ہے، اسی پہ واپس آتے ہیں. آئیڈالٹری کا جہاں تک تعلق ہے تو اس میں بھی یہی ہے کہ دیکھیں بت پرستی، یعنی بت پرستی، بت پرستی کو ایکچوئل جس چیز سے آبجیکشن ہے وہ تو بت پرستی سے آبجیکشن ہے کہ، اور میں سو آئی تھنک کہ اگر کسی کوئی اگر فائن آرٹس جو ہیں وہ اس آبجیکٹیو سے کی جا رہی ہوں کہ بت پرستی کو دوبارہ سے زندہ کیا جائے، تو پھر تو آبجیکشن جائز بنتا ہے. مگر اگر اس کا آبجیکٹ کوئی اور ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ وہ آبجیکشن ویلڈ نہیں رہتا. اس میں میں ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں. یہ بڑی اچھی مثال آپ نے دی ہے، اور میں چاہوں گا کہ صدف بھی اس میں اپنے پرسپیکٹیو کا اضافہ کریں، کیونکہ صدف کا تعلق قانون سے ہے. تو آپ اس کو کیسے اس معاملے کو دیکھتے ہیں کہ جو یہ اسلام کی پابندیاں جس طرح یہ بتا رہے ہیں؟ جس طرح کی، ہاں، یہ ایکچولی ایک پریلیمنری پوائنٹ جو میں کرنا چاہوں گی وچ از ریلیٹڈ ٹو جو تیمور کہہ رہے تھے کہ یہ جو آئیڈالٹری کا کانسیپٹ ہے یا وٹ ایور، کہ ایک وہ اینڈ پروڈکٹ کا دیکھ کے اس طرح سے پرسیو کرنا ہے کہ دیر از دا پوٹینشیل فار آئیڈالٹری اس چیز میں، از ٹو آلسو پریکلوڈ ایک اکنالجمنٹ کہ جو ایکچولی عبادت کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اس میں نیت بھی انوالوڈ ہوتی ہے، اس میں انٹینشن انوالوڈ ہوتی ہے، اس میں بہت سے پریپریٹوری ایکٹس ہوتے ہیں. جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو وی ڈو تھنگس پرائر ٹو دیٹ، وی میک اسپیس فار دیٹ. تو ایک چیز جو ہر چیز پہ جس پہ ہماری نظر پڑتی ہے ہم اس کی عبادت تو نہیں کر رہے ہوتے نا. تو اس میں آئی تھنک دیٹ از ٹرو کہ دیٹ آلسو ٹچز آن دس فنڈامنٹل ایشو بٹوین ایک ٹیلیولوجیکل سینس آف اینڈس اینڈ ہاؤ ٹو اسٹرائیو فار دیم، مقاصد کو سامنے رکھ. جی بالکل. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ہم گفتگو جاری رکھیں گے اور غامدی صاحب سے بھی پوچھیں گے کہ اس بارے میں ان کی رائے کیا ہے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، واپس آتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک. غامدی صاحب، ہمارے حاضرین کی یہاں پر گفتگو آپ نے سنی، آپ اپنی کیا رائے دیں گے فنون لطیفہ کے حوالے سے؟ پہلی بنیادی چیز جو سمجھ لینی چاہیے وہ یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں مسئلہ مذہب کا مسئلہ ہے، یا اس میں دین نے ہمیں کوئی ہدایت دی ہے، یا اللہ کے پیغمبر نے کسی چیز کی حلت حرمت کا کوئی فتویٰ صادر کیا ہے، تو یہ بات بالکل درست ہے کہ اس میں سب سے پہلے یہی دیکھا جائے گا کہ وہ کیا بات ہے جو کہی گئی ہے. اس معاملے میں ظاہر ہے اختلاف ہو سکتا ہے کہ آپ اس بات کو ایک زاویے سے دیکھ رہے ہیں، میں اس بات کو ایک دوسرے زاویے سے دیکھ رہا ہوں. آپ کے سامنے بھی قرآن کی آیت ہے، آپ اس کو سمجھ رہے ہیں، میرے سامنے بھی قرآن کی آیت ہے، میں بھی اس کو سمجھ رہا ہوں. آپ ایک حدیث سے استدلال کر رہے ہیں تو مجھے بھی حق حاصل ہے کہ میں یہ بتاؤں گا آپ کو کہ وہ استدلال آپ غلط کر رہے ہیں یا صحیح کر رہے ہیں. تو پہلا مسئلہ اس کے فہم کا ہے. اس معاملے میں میرا نقطہ نظر بھی یہی ہے. میں جب مذہبیات پر گفتگو کروں گا یا جب دین کا کوئی معاملہ طے کرنے کے لیے بیٹھوں گا تو سب سے پہلے یہ دیکھوں گا کہ مجھے اللہ کے پیغمبر نے کیا بات کہی ہے. ان کی بات کو پہلے مجھے سمجھنا ہے، جاننا ہے. لیکن جب میں اس بات کو سمجھ لیتا ہوں تو اب تک کا میرا تجربہ تو یہی ہے کہ وہ بات عقل و فطرت کے آخری تقاضوں پر پوری اتر رہی ہوتی ہے. اس پر انگلی رکھ کے نہیں بتایا جا سکتا کہ اس میں کوئی غلطی ہے. وہ اگر اللہ اور اللہ کے پیغمبر کی ہدایت ہے تو ہمیں اس اعتماد کے مقام پر کھڑا ہونا چاہیے کہ ہم پوری انسانیت کو اسے سمجھا سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں کہ اس کی علت کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں. مقاصد کو بھی دین خود بیان کر دیتا ہے. قرآن مجید نے مصوری کو بنایا ہے مسئلہ. جی قرآن نے ان چیزوں پر گفتگو کرنے کے بجائے اپنا بنیادی نقطہ نظر سورہ اعراف میں ایک جگہ بیان کیا ہے. میں یہ چاہوں گا کہ آپ پہلے اس کو دیکھیں کہ وہ نقطہ نظر کیا ہے. نہ وہ مصوری کو براہ راست زیر بحث لایا ہے، نہ وہ موسیقی کو براہ راست زیر بحث لایا ہے، نہ وہ شاعری کو براہ راست زیر بحث لایا ہے. فنون لطیفہ کی کسی چیز کو بھی اس نے براہ راست موضوع نہیں بنایا. اس نے کیا ہے، ایک خاص محل پیدا ہوا ہے اور اس خاص محل میں اس نے اپنا زاویہ نظر بتایا ہے، اور اس زاویہ نظر کو اس خوبصورتی کے ساتھ بتایا ہے کہ اس کی بنیاد واضح کی ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا رویہ بتایا ہے،
اس کو دنیا اور آخرت دونوں سے متعلق کر کے دکھایا ہے، اور پھر یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ حرمتوں کی بنیاد کس چیز پر رکھتا ہے. یعنی مذہب میں یہی چیز ہوتی ہے نا کہ موسیقی حرام ہے مثال کے طور پر، تصویر کشی حرام ہے مثال کے طور پر، فلاں چیز حرام ہے، فلاں چیز حلال ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہ جو تمہیں علماء بتاتے ہیں کہ فلاں چیز حرام ہے اور فلاں چیز ممنوع ہے، تو میرے ہاں اس کی بنیادیں کیا ہیں؟ میں کسی چیز کی حرمت کا فیصلہ کرتا ہوں تو کس بنیاد پہ کرتا ہوں، یا میں نے اگر کسی چیز کو ممنوع ٹھہرایا تو کس بنیاد پر ٹھہرایا ہے. اس کو موضوع بنا کے آپ حیران ہوں گے کہ نہایت خوبصورت گفتگو کی ہے قرآن مجید نے. ہمارے ہاں جو کہ عام طور پر مذہبی علماء کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن مجید ان کے ہاں میزان اور فرقان کی حیثیت عملاً نہیں رکھتا، وہ اس کو بنیاد بنا کے دین کے ذخائر پر غور کرنے کی تربیت ہی نہیں پاتے. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو زاویہ نظر ہے وہ ان کے سامنے متعین نہیں ہوتا، تو احکام بکھر جاتے ہیں. اور یہ زاویہ نظر جو ہے جو سورہ اعراف میں جس کی طرف آپ نے اشارہ بھی کیا، یہ آپ کے نزدیک کیا متصادم ہے ان آراء سے کہ جن کی نمائندگی ابھی یقیناً متصادم ہے، اور میں آپ کو بتاؤں گا کیسے اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں. دیکھیے قرآن مجید میں وہاں مسئلہ کیا زیر بحث آیا. یہ سورہ اعراف قرآن مجید کی 7ویں سورہ ہے، اور اس سورہ میں 31-32 آیات ہیں جن میں یہ موضوع بنا ہے. موضوع بننے کی ایک خاص تقریب ہوئی ہے، وہ یہ کہ جب قرآن آیا تو ظاہر ہے کہ وہاں بھی صوفیانہ مذاہب کے کچھ اثرات موجود تھے. لوگ عریاں طواف کرتے تھے، لباس پہننے کو خاص طور پر عبادات کے موقع پر پسند نہیں کرتے تھے. ان کا خیال یہ تھا کہ آپ جتنے زیادہ دنیا کی چیزوں اور علائشوں سے بالاتر ہو کر عبادت کریں گے اتنے ہی خدا کے زیادہ قریب ہوں گے. یہ مسئلہ ہے جس پر گفتگو شروع ہوئی ہے. قرآن مجید نے کہاں سے بات شروع کی؟ فرمایا کہ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. آدم کے بیٹو تم اپنی زینتیں لے کر نماز اور عبادت کے لیے آیا کرو. تو زینت کا لفظ سب سے پہلے استعمال کیا. زینت کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ سب چیزیں جو ضروریات سے زیادہ آگے بڑھ کر تزئین کا ذریعہ بنتی ہیں، آرائش کا ذریعہ بنتی ہے. یہ تزئین آرائش آپ کے لباس میں بھی نمایاں ہوتی ہے، یہ آپ کی گفتگو میں بھی نمایاں ہوتی ہے. یہ اگر ایک خاتون ہے تو آرائش جمال میں بھی نمایاں ہوتی ہے. یہ بناؤ سنگار اور زیورات میں بھی نمایاں ہوتی ہے. غرض یہ کہ اس کے نمایاں ہونے کے مختلف پہلو اور مظاہر ہیں جو آپ کو آپ کے پورے ماحول میں نظر آتے ہیں. اور قرآن مجید نے وہاں سے بات اٹھائی اور اس کے بعد یہ کہا کہ نہ صرف یہ کہ یہ زینتیں تمہارے لیے اللہ کی پیدا کردہ زینتیں ہیں اور تم ان کا اہتمام کر کے عبادت کے لیے آؤ، بلکہ مزید کہا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھانے اور پینے کے معاملے میں بھی کوئی ایسا رویہ اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ گویا یہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں اور تمہیں ہر حال میں ان سے اجتناب کرنا ہے. کس چیز سے اجتناب کرنا ہے؟ فرمایا وَلَا تُسْرِفُوا، اسراف کا طریقہ اختیار نہ کرو. یعنی وہ چیزیں جو حدود سے بڑھ گئی ہیں ان کے بارے میں متنبہ رہو. انہ لا یحب المسرفین، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند نہیں کرتا. یہاں سے تمہید اٹھائی ہے. اب دیکھیے اس کے بعد کس زور کے ساتھ کہا ہے. ظاہر ہے کہ قرآن کے سامنے وہ صوفیانہ مذاہب بھی ہیں، یہ رویہ بھی ہے کہ فنون لطیفہ اور جمالیات کی چیزیں، اچھا لباس پہننا، آپ کا گھر اچھا ہو، آپ کے اٹھنے بیٹھنے کی نشست اچھی ہو، جتنی اس طرح کی چیزیں ہیں وہ چونکہ عام طور پر مذہبی تاثرات میں اچھی نہیں سمجھی جاتی. یہ سمجھ لیجئے کہ اس کے لیے زینت کا لفظ قرآن استعمال کرتا ہے. اور پھر دیکھیں پورے زور کے ساتھ کہتا ہے کل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق. ان سے پوچھو تم میں سے کس نے یہ جسارت کی ہے کہ اللہ کی پیدا کی ہوئی، اپنے بندوں کے لیے اللہ کی پیدا کی ہوئی زینتوں کو حرام ٹھہراؤ. یعنی تمہید یہاں سے اٹھائی ہے. کل من حرم زینت اللہ، یعنی اللہ نے جو اپنے بندوں کے لیے زینتیں پیدا کی ہیں اخرج لعبادہ، ان سے پوچھو کہ کس نے اس کو حرام ٹھہرایا. حرام ہونے کی دلیل ہونی چاہیے، تمہارے پاس اس کے حرام ہونے کی کوئی دلیل ہونی چاہیے. اور بڑے زور کے ساتھ کہا ہے کہ میں نے تو یہ اپنے بندوں کے لیے پیدا کی. آپ دیکھیے مزید کیا کہا ہے وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ. یہ کھانے پینے کی چیزیں جن میں تنوع ہے، لذت ہے، ان میں سے بھی کوئی چیز ممنوع نہیں ہے. ان کے سارے طیبات بھی تمہارے لیے حلال ہیں. اور اس کے بعد اندازہ کیجیے کیا کہا ہے للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصۃ یوم القیامہ. میں نے تو یہ زینت کی ساری چیزیں اپنے نیک بندوں ہی کے لیے پیدا کی ہیں، میں نے ایمان والوں ہی کے لیے پیدا کی ہیں اور دنیا کی زندگی میں فائدہ اٹھانے کے لیے پیدا کی ہیں. ہاں قیامت کے بعد میں اس کو انہی کے لیے خاص کر دوں گا. یعنی یہاں تو میں نے اس کا موقع دیا ہے. اب دلچسپ بات دیکھیے نا، آپ اس آیت پہ غور کریں. صورتحال یہ تھی کہ اصل میں زینتیں دنیا کی اور دنیا کا لہو و لعب اور دنیا کی خوبصورتیاں یہ تو منکروں کے فائدہ اٹھانے کی چیز ہے. قرآن کہتا ہے میں نے تو اصل میں یہ اللہ کے نیک بندوں کے لیے پیدا کر رکھی ہوئی ہیں، اس سے ان کے فائدہ اٹھانے کے ساتھ منکرین بھی فائدہ اٹھا لیتے ہیں. اور قیامت کے بعد میں اس کو ان کے علاوہ، ایمان والوں کے علاوہ باقی سب کے لیے ممنوع قرار دے دوں گا.
جیسا کچھ سوالات ہیں جو اسی نقطہ نظر کے بارے میں میں بھی کرنا چاہوں گا. پوری نہیں ہوئی. میں نے آپ کو بتایا کہ دیکھیں قرآن کس خوبصورتی سے آگے بڑھ رہا ہے. جی اگر مجھے آپ اجازت دیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ کس خوبصورتی کے ساتھ وہ آگے بڑھا ہے. یعنی پہلے اس نے یہ اصول بیان کیا, اب یہاں یہ سوال پیدا ہوا نا کہ پھر حرام ہے کیا, تو اس کا جواب دیا قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن. ان لوگوں سے کہو خدا نے تو صرف فواحش کو حرام کیا ہے, حق تلفیوں کو حرام کیا ہے, والاسم والبغی بغیر الحق, سرکشی کو حرام کیا ہے, وان تشرکوا باللہ ما لم ینزل بہ سلطانہ, بغیر کسی دلیل کے خدا کا شریک ٹھہرانے کو حرام کیا ہے. خدا نے الا ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون, اللہ پر جھوٹ باندھنے کو حرام کیا. حرام میں نے یہ چیزیں کی ہیں, میں نے تو کوئی زینتیں حرام نہیں کی. یہ قرآن مجید کا بیان ہے. پہلے آپ اس کو اصول کو دیکھیے کیا چیز ہے. اس میں دو باتیں قرآن نے واضح کر دی ہیں. ایک یہ کہ زینتوں کے بارے میں اور زینتوں سے فائدہ اٹھانے کے بارے میں قرآن کا نقطہ نظر کیا ہے, وہ صوفیانہ مذاہب کے بالکل برعکس ہے. اور دوسرے یہ کہ حرمت کس چیز کی ہوتی ہے اور اس کی بنیاد کیا ہے. غامدی صاحب آپ کی اسی بات کو جاری رکھتے ہیں ایک مختصر بریک کے بعد. ویلکم بیک. طاہر صاحب, غامدی صاحب کا نقطہ نظر آپ نے سنا. بات تو اس حد تک آپ بھی اس سے متفق تھے کہ اللہ تعالیٰ نے زینتوں کو حرام نہیں کیا اور اس کی جو بھی انسانی ضروریات ہیں اس کے ذوق جمال کی تسکین کے لیے اس پر کچھ پابندیاں لگائی گئی ہیں. غامدی صاحب نے آیت میں اشارہ بھی کیا کہ پابندیوں میں مثال کے طور پر اسراف شامل ہے, فواحش شامل ہیں, بغاوت شامل ہے, شرک شامل ہے. یہ ان کی طرف غالباً ان کی بات سے کچھ اشارہ ملتا ہے. تو آپ ایک تو یہ بتائیے کہ کیا ان کی بات سے آپ متفق ہیں, اور اگر نہیں ہیں تو آپ کے نزدیک آپ کی اپنی رائے کے مطابق جاندار کی تصویر میں اسراف یا فواحش یا شرک یا بغاوت کے کون سے پہلو ہیں کہ جو نظر آتے ہیں؟ اور براہ کرم اس کے ساتھ ساتھ موسیقی کے بارے میں, کیونکہ یہ بحث کی جاتی ہے کہ آلات کے ساتھ موسیقی تو مطلقاً حرام ہے, تو اس میں بھی کیا یہ پہلو پائے جاتے ہیں یا آپ کے نزدیک ان کی حرمت کی وجہ ہی بالکل مختلف؟ دیکھیے, پہلی بات جو میں نے کی تھی اس کے حوالے سے اس کو یوں پیش کیا جا رہا ہے کہ جیسے میں اس بات کا قائل ہوں کہ قرآن مجید اور احادیث کا مطالعہ اس اعتبار سے ہونا چاہیے کہ اس میں حکمت کی کوئی باس نہیں ہونی چاہیے. میں یہ نہیں عرض کر رہا, میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ حکم کو اصل بنایا جائے اور اس کی حکمتوں کو سمجھنے کی کوشش کی جائے, لیکن حکم کی بنیاد اس حکمت کو قرار نہ دیا جائے. کیونکہ ایک حکمت آپ سمجھے ہیں, ممکن ہے اس میں آپ غلطی کریں, لیکن حکم تو بالکل واضح طور پہ موجود ہے, اس پہ عمل ہونا چاہیے. اس کے ساتھ اس کی حکمت کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے, جیسا کہ اسوہ ابراہیمی کی مثال بھی میں نے آپ کو دی. اس لیے اس بات میں بالکل یہ نہیں عرض کر رہا کہ حکمت اسلام کے اندر نہیں ہے. لیکن کیا آپ کی رائے یہ نہیں ہے کہ زینتیں اور اس طرح کی تمام آرائش کی چیزیں اصلاً تو مباح ہیں اور بلکہ شاید پسندیدہ ہیں؟ میں نے یہی عرض کیا کہ ان کے اندر کوئی غیر طیب چیز ہونی چاہیے. ان کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے, لیکن ایک سری طور پہ اگر کسی بات سے روک دیا گیا ہے تو اس سے ہمیں رک جانا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانی فطرت جو ہے وہ تعین میں غلطی کر سکتی ہے. اب اس کی مثال لیجئے, اسلام نے بہت ساری چیزوں کو کھانے میں حرام قرار دے دیا ہے, لیکن اس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے بہت سارے لوگ جو ہیں ان چیزوں کو بڑے مزے سے کھا رہے ہیں. اب ان کی فطرت آپ کہتے ہیں کہ مسخ ہو چکی ہے, قرآن ان کو غیر طیب بھی قرار دیا, لیکن سوال یہ ہے کہ وہ فطرت کا تعین آپ کیسے کریں گے؟ ایک چیز کے بارے میں اگر قرآن و سنت کی نصوص موجود نہیں ہیں, ہدایات موجود نہیں ہیں, تو آپ کس طرح کریں گے؟ جیسے ابھی کہا گیا کہ تصویر کے معاملے میں اصل اس کی حکمت یہ ہے کہ وہ اس سے بتوں کی عبادت کا تصور ملتا ہے. سوال یہ ہے کہ یہ بات قرآن میں کہاں بیان ہوئی ہے؟ یہ آپ نے ایک سمجھی ہے, اس کے بعد آپ نے یہ کہا کہ اب چونکہ تصویر کے ذریعے سے عبادت نہیں ہوتی اس لیے یہ جائز ہے. یہ آپ کا اپنا فہم ہے, اس کے اوپر آپ حکم کی بنیاد نہیں رکھ سکتے. ہاں, اس کو تفہیم کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہو سکتی ہے, اس پہ غور کیا جا سکتا ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہی ہے؟ اس کی کوئی دلیل آپ کے پاس موجود نہیں ہے. اب یہ کہ کیا ہے, یہ ہے قابل غور بات کہ وہ کیا ہے, لیکن اس کے ساتھ اس حکم کا براہ راست تعلق نہیں ہے. اور یہ جو اس کے اوپر پابندی ہے یہ کہ قرآن میں موجود ہے, یہ احادیث میں موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ یہ کہا ہے کہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو آپ کی بات سے ان کو اصلاً تو اس پہ دیکھیں نا, جس گھر میں تصاویر, لیکن بہرحال جب خود نصوص کے اندر جس میں احادیث شامل ہیں اس کے اندر یہ پابندی لگا دی گئی ہے, تو اللہ کی پابندی کے بعد وہ کیا غیر طیب چیز نہیں بن جائے گی؟ پہلے تو یہ سمجھنا ہے کہ پابندی لگائی بھی گئی ہے یا نہیں لگائی گئی. میں نے اسی لیے توجہ دلائی آپ کو کہ آپ دین کے احکام کی طرف اپروچ کیسے کریں گے.
یعنی کیا اس طریقے سے اپروچ کریں گے کہ جو کچھ ہے اس کو ایک برابر کی سطح کے اوپر رکھ کر آپ اس سے احکام اخذ کرنا شروع کر دیں؟ سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ مسئلہ زیر بحث کے بارے میں قرآن نے کوئی بات کہی ہے؟ اگر تو قرآن مجید نے براہ راست موسیقی کے بارے میں یا شاعری کے بارے میں یا مصوری کے بارے میں کوئی حکم دے دیا ہوتا پھر تو کوئی بحث کا سوال ہی نہیں تھا. لیکن قرآن مجید میں نے آپ سے عرض کیا کہ سرے سے یہ چیز موضوع بحث ہی نہیں بنی. لیکن حدیث میں تو آگے نا جی. میری گزارش سن لیجیے. براہ راست اس نے اس موضوع پر کوئی گفتگو ہی نہیں کی. تو ابھی قرآن زیر بحث ہے. میں نے آپ کو یہ بتایا کہ قرآن مجید نے ان میں سے کسی چیز پر براہ راست کوئی حکم نہیں دیا, نہ اس کی نکیر کی ہے نہ اس کی نفی کی ہے. قرآن مجید نے ایک اصولی بحث اٹھائی ہے اور اس اصولی بحث کو سورہ اعراف میں اٹھا کر اپنا پہلے زاویہ نظر واضح کیا ہے. یہی قرآن کا خاص اسلوب ہے اور یہی چیز اس کو اس کمال پر پہنچاتی ہے کہ جس کے سامنے پھر انسان عاجز ہو جاتا ہے. دیکھیے اس نے کس خوبصورتی کے ساتھ 3 باتیں بیان کی. ایک بات یہ بیان کی کہ اللہ تعالیٰ زینتوں کے بارے میں انسان سے کیا تقاضا کر رہے ہیں. یہ بتایا کہ ان کی حرمت کا میلان جو لوگوں میں پیدا ہو جاتا ہے بعض اوقات صوفیانہ نقطہ نظر پر زیادہ اپنے آپ کو منحصر کرنے کی وجہ سے وہ کتنا غلط رجحان ہے. پھر یہ بتایا کہ عبادات تک کے معاملے میں اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتے ہیں کہ آپ زینتوں کا اہتمام کریں. اور اس کے آخر میں جو بات کہی ہے اس کو آپ نے غالباً قابل توجہ نہیں سمجھا. وہ یہ ہے کہ اس کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں حرمت ہوتی کن چیزوں کی ہے. اس میں جو الفاظ ہیں آدمی عربیت سے اگر واقف ہو تو کل انما حرم ربی الفواحش, خدا نے صرف یہ چیزیں ممنوع قرار دی ہیں اور اس میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ ممانعت کی بنیاد کیا ہے. اب اس کے بعد پہلے ان چیزوں کو سمجھیے وہ کیا ہے. ان میں پہلی چیز جو ہے وہ فواحش ہے, ما ظہر منہا وما بطن, یعنی فحش چیزیں خواہ وہ کھلی ہوں خواہ چھپی ہوں. ظاہر ہے کہ فحش کیا ہوتا ہے اس سے آپ بھی واقف ہیں, اس سے میں بھی واقف ہوں. اگر آپ اس کی بالکل تعریف کرنا چاہیں تو کہا جا سکتا ہے کہ جنسی معاملات اور جنسی اعضاء کا بغیر کسی ضرورت کے افشا یہ فحش بنا دیتا ہے کسی چیز کو. اب ایک چیز یہ بیان کی گئی ہے. دوسری چیز یہ بیان کی گئی کہ اسم عربی زبان میں حق تلفی کو کہتے ہیں, یعنی عباد کے بندوں کے جو حقوق آپ پر عائد ہوتے ہیں جب آپ ان کو تلف کرتے ہیں تو یہ چیز خدا نے حرام قرار دی ہے. پھر تیسری بات اس میں یہ کہی ہے بل بغیر الحق, یعنی آدمی سرکش ہو جائے. سرکشی یا جان کے خلاف ہوتی ہے یا مال کے خلاف ہوتی ہے یا آبرو کے خلاف ہوتی ہے. تو فرمایا یہ میں نے ممنوع قرار دیا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے پروردگار نے ان سے کہو کہ یہ چیزیں حرام قرار دی ہیں, اور شرک کو حرام قرار دیا ہے اور خدا پر افطرا باندھنے کو حرام قرار دیا ہے. یہ آخری بات بڑی قابل توجہ ہے, اور وہ یہ کہ جب آپ کو دین کی کوئی بات کرنی ہے تو آپ کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی بات نسبت دے کر بیان کرنی ہے. آپ کہیں گے یہ خدا کا حکم ہے, تو خدا پر جھوٹ باندھنا کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اس لیے کسی چیز کو حلال قرار دینا ہے یا حرام قرار دینا ہے, حوصلے کے ساتھ پہلے اس کو سمجھو کہ وہ کیا چیز ہے, اور جب پورا اطمینان ہو جائے اس کے بعد یہ فتویٰ دو. یہ باتیں ہیں جو قرآن نے یہاں بیان کی ہیں. صرف اتنا نہیں بیان کیا کہ زینتوں کے بارے میں اس کا نقطہ نظر کیا ہے, یہ بھی بتایا ہے کہ پورے دین میں حرمتوں کی بنیاد کیا ہے. اب میں ہر چیز کا جائزہ لوں گا اسی بنیاد پر کہ اگر اس کو حرام قرار دیا گیا ہے تو کیا اس میں کوئی ان میں سے چیز پائی جاتی ہے, کیونکہ قرآن نے صریح نص سے یہ بات واضح کر دی ہے, بالکل متعین کر دی ہے کہ دین میں حرمتیں اصل میں ہیں کیا. جی غامدی صاحب اس بات کو ہم جاری رکھیں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا. واپس آتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک. صدف, میں چاہوں گا کہ آپ بھی ایک قانونی پرسپیکٹیو بیچ میں لائیں اور یہ بتائیں کہ ہمارے ہاں اس معاملے میں کیونکہ جذبات ہمارے بہت بھڑک جاتے ہیں اور بالعموم اس طرح کے مواقع پر لوگ یہ اپنا حق سمجھتے ہیں کہ اقدام کر ڈالیں, تو اس حوالے سے اسٹیٹ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ مطلب اگر اسٹیٹ میں یہ ایک بحثیں چل رہی ہیں تو کس حد تک قانون یہ لیوریج دیتا ہے کہ اس میں لوگ خود اقدام کریں, یا اور اس کے بارے میں رول آف اسٹیٹ کیا ہونا چاہیے اور کس حد تک لوگوں کو جو ہے اس میں فریڈم ہونا چاہیے؟ بالکل, یہ بات میں یہی سوچ رہی تھی کہ جیسے جاوید صاحب جب بول رہے تھے یا طاہر صاحب بھی جب بول رہے تھے تو لیگلی اس کو بولا جائے گا کہ یہ سورسز آف لا ہے نا, کہ اسلامک ٹیکسٹ ہے یا ایک کنٹیکسچولائز ورژن ہے اسلام کی, تو ان کو کیسے انکارپوریٹ کیا جائے کہ دس از ون سورس آف دا لا ان پاکستان اینڈ اے ویری امپورٹنٹ سورس آف دا لا ان پاکستان وچ ہیز دا پاور ٹو پری ایمپٹ ادر سورسز. Well, yes. At least so there is a possibility of that interpretation as well. لیکن وہ concurrent اور بھی sources ہیں law کے نا, تو ہماری جو fundamental rights ہیں, individual rights ہیں, یہ سارا کچھ ہے embedded ہے ہمارے constitutional structure میں, اور یہ چیزیں reconcile کرنا بھی ایک ضروری کام ہے. اب جو یہ fundamental rights کی بات آ جاتی ہے ایک لیول پہ, تو یہ argue کیا جاتا ہے کہ freedom of association, expression, یہ ساری چیزیں absolute rights ہیں, لیکن absolute rights تو کہیں
کہیں پہ بھی نہیں ہے. تو بات یہ آ جاتی ہے کہ وہ ایک بیلنسنگ ایکٹ ہوتی ہے کہ انڈیویجول رائٹس ورسز کلیکٹیو رسپانسبلٹی یا ایک رسپانسبلٹی آف دا اسٹیٹ ٹو دا کلیکٹیو باڈی. اس میں جو پرابلم ہوتی ہے، جو ایک ریکنسیلیشن کی بھی ایشو ہوتا ہے، اسپیشلی جب آپ اسلامک سورسز سے لے کے کچھ امپلانٹ کرنا چاہیں، جیسے ہم شروع میں کہہ رہے تھے کہ صرف ایک سیریز آف پروہیبیشنز، جو ایک پرسپیکٹیو سے یہی نکلتا ہے نا کہ کچھ پروہیبیشنز ہیں جو ایبسولوٹ ہیں وہ ٹیکسچرل بیسس پہ. پرابلم یہ ہے کہ جب آپ کمیونٹی کو اگر فیکٹر ان اصل میں نہیں کر رہے، کہ کمیونٹی اسٹینڈرڈز اسیس نہیں کرے، ایک وہ پالیسی فنکشن جو اسٹیٹ کا ہے جو رسپانسو ہونا چاہیے کہ ٹو این ایکچولی ایگزسٹنگ کمیونٹی، ناٹ ٹو این امیجنڈ کمیونٹی، ناٹ ٹو اے ہسٹوریکل کمیونٹی، جو اس وقت کی کمیونٹی ہے اور اس کے کیا نیڈز ہیں. اور وہ آئی تھنک جو جاوید صاحب کی باتیں تھیں کہ اینڈ ریزلٹس یا جو پروہیبیشنز ہیں اسلامکلی بھی، وہ ایک کنٹیکسچرلائز پروہیبیشنز ہیں جو ہارم کے بیسس پہ میجر کیے جاتے ہیں نا ایک لیول پہ، کہ ان کا کچھ ہارم ہوتا ہے کہ whether or not what you would expect from the علماء، مطلب آپ علماء سے جو توقع کرتی ہیں یا اور بھی لوگوں سے جو اس ڈیبیٹ میں شامل ہونا چاہتے ہیں کہ وہ باقاعدہ پھر اس کو پارلیمان میں لے کے جائیں اور وہاں پر بحث اور قانون بنایا جائے اور پھر اقدام کیا جائے. Is that what you're talking about? No, I wouldn't suggest at all in the realm of fine arts کہ there should be any parliamentary debate. اس میں تو یہ ہے اس میں نہیں ہونی چاہیے. ویل میرے اسمپشن میں تو یہ ہے کہ جب لمیٹیشنز لگائی جاتی ہیں وہ بہت ایکسٹراڈنری سرکمسٹانسز میں وہ لمیٹیشنز لگائی جانی چاہیے. جائے صاحب یہ بھی ایک اور پہلو ہے کہ جو ہمارے بہت سے ایسے لوگ کہ جو سوشل سائنسز سے اور دوسرے ان متعلقہ فیلڈ سے آتے ہیں، یہاں تک کہ اکنامکس اور بزنس کے بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی اسلام میں آپ لوگوں نے ان چیزوں کو جن کو مسئلہ بنایا ہوا ہے، کیا یہ واقعی اتنے بڑے مسئلے ہیں؟ ہمارے معاشرے میں تو بہت سارے اور پرابلمز ہیں. تو ان کی طرف آپ لوگوں کی جو ڈیبیٹس ہوتی ہیں وہ ان چیزوں کی طرف کیوں نہیں جاتی؟ ہر آدمی جو عاقل بالغ ہے کائنات کو دیکھتا ہے، دنیا کو دیکھتا ہے، حالات کو دیکھتا ہے، تمدنی ضروریات کو دیکھتا ہے، انسان کے مسائل کو دیکھتا ہے، وہ ایسی حساسیت کے ساتھ چیزوں کو دیکھے گا. میں سمجھتا ہوں کہ جو بات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے اس میں قرآن نے اسی سوال کا جواب دیا. یہ بتایا ہے قرآن مجید نے کہ کن چیزوں کی حرمت اور علت کے فیصلے کر رہے ہو. یہ بیان کیا گیا ہے کہ میں نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے کبھی سمجھنے کی کوشش کی کہ اس کی بنیاد کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے، اس کے پیچھے کیا چیز ہے. تو یہاں سے بات شروع کی ہے. قل انما حرم ربی الفواحش. میں یہی تو بات عرض کر رہا ہوں کہ قرآن مجید کے نقطہ نظر سے دین پر غور کریں گے تو تصویر ہی دوسری بنے گی. اب اس پر انگلی اٹھا کے مجھے بتائیے کہ قرآن نے حرمتوں کی جو بنیاد قائم کی ہے اس میں آپ کیا اعتراض کرتے ہیں؟ کیا فواحش کی حرمت پر اعتراض ہے؟ حق تلفی کی حرمت پر اعتراض ہے؟ کیا آپ کو سرکشی کی حرمت پر اعتراض ہے؟ کیا شرک کی حرمت پر اعتراض ہے؟ قرآن نے یہ بنیادیں بیان کی ہیں. وہ یہ کہتا ہے میری ساری حرمتوں کو اس نقطہ نظر سے دیکھو. یعنی جب میں کوئی حرمت بیان کرتا ہوں تو یہ ہیں وہ بنیادیں جس پر میں فیصلہ کرتا ہوں. جاوید صاحب اور باقی ہمارے حاضرین کے نقطہ نظر کی بنیاد پر آپ یہ کم از کم وضاحت کر دیجئے کہ ایک طرف تو جو ہمارے معاشرے کے مسائل ہیں ان میں کیا پرابلم پیدا کرتی ہے جاندار کی تصویر، اور دوسری طرف کہ یہ جن چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں، جن بنیادوں کا ذکر کر رہے ہیں، ان میں سے کون سی بنیاد پائی جاتی ہے؟ میں یہ گزارش کروں گا. دیکھیے جو سوال اٹھایا جا رہا ہے اپروچ کا، پہلے میں اس کے بارے میں کچھ کہوں گا. میری رائے میں جس طرح قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی وحی ہے اسی طریقے سے سنت رسول بھی وحی ہے. ان ہوا الا وحی یوحا، نطق رسول کی قسم کھائی جا رہی ہے. وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا. اس لیے بنیادی اپروچ میں اگر یہ کہا جائے کہ احادیث کو نکال کے قرآن مجید کو سمجھا جائے، نہیں، ہم نکال نہیں، معذرت کے ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب نقطہ نظر ہم نکال نہیں رہے. اور میں یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ میں اسی کی وضاحت ایک یہ آپ کے اس وقت نہیں، وہ بنیادی اپروچ کی بات ہے نا. اس بنیادی اپروچ نہیں، ابھی بنیادی اپروچ کی ہم بات کر رہے ہیں. اس وقت ہم یہ بات نہیں کر رہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں آپ کا نقطہ نظر حدیث پر ہی میں اسی کی طرف آ رہا ہوں. بنیادی اپروچ کی جس پہ جاوید صاحب نے 15-20 منٹ لگائے ہیں، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو بنیاد بنا کے اس کی روشنی میں دیگر چیزوں کو دیکھا جائے گا. اس میں فقہ، اجتہاد، حدیث تمام کو ایک درجے میں رکھا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح قرآن مجید کی آیات ہیں اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں ان کی بنیاد بھی وہی پر ہے، اور ان کا وہی درجہ ہے جو قرآن مجید ہے. حتیٰ کہ قرآن مجید میں
हिल्लत व हुर्मत की निस्बत रसूल अकरम की तरफ की गई है। वला युहर्रिमूना मा हर्रम अल्लाहु व रसूलुहु, ये इसीलिए ये वजाहत हम ले लेते हैं। जावेद साहब, क्या आप हदीस की नफ़ी में ये बात कर रहे हैं? इसका सवाल ही नहीं, मैं तो ये बता रहा हूँ कि आपको दीन को समझने से जाना कहाँ से है, अच्छा, आप किस दरवाजे से दाखिल होंगे। ये बताया है मैंने आपको कि आप सबसे पहले कुरान मजीद को देखेंगे कि वो किसी चीज़ के बारे में क्या क्या रहा है, उसका ज़ाविया नज़र क्या है। देखिए, कुरान मजीद में अगर फ़नून लतीफ़ा के बारे में बराह रास्त कोई हुर्मत व हिल्लत का मसला होता है, यानी उसने मुतय्यन करके बताया होता कि शायरी ममनू है, उसने मुतय्यन करके बताया होता मुसव्वरी ममनू है, तो फिर तो हम उन नसूस पर बात करते हैं। लेकिन ताहिर साहब का तो नुक्ता नज़र ये है ना जी कि हदीस ने बताया है। जी, मैं बताऊंगा कि हदीस ने क्या बताया है, यानी ये तो मैं बताऊंगा ना आपको कि क्या बताया हदीस ने। मैं पहले आपको ये बता रहा हूँ। ताहिर साहब से पहले मालूम कर लेते हैं कि जिस तरह जावेद साहब ने अपनी बात के लिए एक नस फराहम की, कुरान मजीद से एक टेक्स्ट उन्होंने हमें पेश कर दिया, आप हदीस में से अगर हमें बराए करम वो चीज़ उसकी निशानदेही कर दें जिससे ये बात बिल्कुल वाज़ेह तौर पर सामने आ जाती है कि जानदार की तफसीर ममनू है, तो शायद बात समझने में आसानी होगी। तुसरीफू की बात हुई ना, ला तुसरीफू, अगर वहाँ पे बात आएगी तो फिर हम इसको इसराफ में देखेंगे। मेरे ख्याल में तो ये बिल्कुल इसराफ में आता है। सवाल ये है ना कि जानदार की तस्वीर में क्या इसराफ है असल में? नहीं, अब वहाँ पे जानदार की बात नहीं है, वो तो मैंने आपको बुनियाद एक और फराहम की कि आप इसको इस अंदाज से देख रहे हैं, इसको इस अंदाज से भी देखा जाना चाहिए। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इसको सारे तस्लीम करते हैं कि आपके घर में तस्वीर देखी तो आपने कहा कि इसको हटा दिया जाए, इसलिए कि जिस घर में तस्वीर हों फरिश्ते उसमें दाखिल नहीं होते। अब नबी करीम के घराने में शिरक का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। यानी हमारे नोट जो हैं फिर वो उस पर तो तस्वीर है, क्या वो भी आपके नज़दीक शिरक का इम्कान पैदा? देखिए, मैं यही तो मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर कहीं शिरक का शायबा नहीं भी पाया जा रहा, लेकिन अगर उसको बुनियाद बना के हराम करार दे दिया गया है, अब हुक्म वही चलेगा। अगर किसी जगह वो हिकमत नहीं भी पाई जा रही, जैसे हज के दौरान रमल का हुक्म दिया गया है, छोटी सी मिसाल। अब वो रमल की हिकमत ये थी कि मुशरिकीन को ये दिखाया जाए कि जो मुसलमान हैं वो कमज़ोर नहीं हैं। उन्होंने कहा कि ये कमज़ोर हो गए हैं। नबी करीम ने कहा कि थोड़ा सा अकड़ के और थोड़ा तेज़ चल के दिखाया जाए। अब कहाँ हैं वो मुशरिकीन जो देख रहे हैं हमारे हज को, लेकिन आज तक वो बरकरार है। नाजरीन, इसी बात को जारी रखेंगे एक मुख्तसर ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। जी तैमूर, आप भी एक सवाल शामिल करना चाह रहे थे, वो भी हम ले लेते हैं। एक और मिसाल हमारे सामने आती जो कि कंटेम्प्रेरी इशू से ताल्लुक़ रखती है, वो ये है कि बहुत सारे बिलबोर्ड्स पिछले 5-10 सालों के अंदर लाहौर शहर में लग गए हैं। एक हमने अजीब चीज़ देखी कि जहाँ पे किसी औरत की कोई शक्ल नज़र आए तो वहाँ पे लोगों ने कालक ले के उसके ऊपर मारनी शुरू कर दी। अब उसमें मुझे जो बात इंटरेस्टिंग लगी वो ये थी कि अगर मर्दों की तस्वीरें थी उसी तरह ही प्रोडक्ट बेचने के लिए, तो उस पर किसी ने नहीं मारी। या अगर किसी जानवर की थी, जिस तरह इन्होंने कहा कि कोई जानवर को, किसी भी ज़िंदा चीज़ को करना, डिपिक्ट करना वो सही नहीं है, उस पर भी किसी ने नहीं मारी। मतलब खुसूसी तौर पर ख़वातीन के ख़िलाफ़ एक रखा गया। तो मैं कहने को ये एक और मैं इसको ये बात भी हम इसको भी कोशिश करते हैं कि दोनों हज़रात पे इस पे बाद में तबसरा कर लें। जी जायद साहब, अपनी बात आप एक्सप्लेन कर रहे थे और बता रहे थे कि जो हदीस के हवाले से ताहिर साहब ने बात की है कि उसमें एक उसूल ये भी सामने आता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं बुनियादों में से किसी एक बुनियाद पर मबनी करके एक हुक्म दे दिया, तो अगरचे अब उसका इम्कान ना भी मौजूद हो, बहरहाल वो हुक्म जारी रहेगा। जी, मैं ये गुजारिश कर रहा था कि अब मैं दीन के तमाम अहकाम को कैसे देखूँगा। यानी मुझे ये मालूम हो गया कि कुरान मजीद ने अपनी हुर्मतों की बुनियाद वाज़े कर दी है, चुनांचे अब कुरान में भी जो हुक्म आएगा तो मैं इसी की रोशनी में उसके मकासद को समझूंगा, इसी की रोशनी में उसको मुतय्यन करूंगा। और मैं आपको इत्मीनान दिलाता हूं कि कुरान मजीद ने जितनी चीज़ों की हुर्मत बयान की है वो सब इन्हीं के तहत आ जाती हैं। बिल्कुल इसी तरह से मैं हदीस को भी देखूंगा। रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद किसी फ़कीह का कौल नहीं है, वो अल्लाह के पैगंबर का कौल है। और अल्लाह के पैगंबर के बारे में कुरान ने मुझे बताया है कि वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला लियुता बिइज़्निल्लाह, मुझे उस हस्ती के हर हुक्म के सामने सरे तस्लीम खम करना है, लेकिन मुझे उसको समझ कर सरे तस्लीम खम करना है कि वो हुक्म है क्या, आप क्या फरमा रहे हैं। मैं तो देखिए अब इतनी बहस कर रहे हैं, मैंने अभी इस सवाल को उठाया ही नहीं है कि मुझे मकसद समझना है, मुझे हिकमत समझनी है। मैं कहता हूँ मुझे हुक्म कैसे समझना है। असल में मेरा पूरा अप्रोच ये है कि पहले मुझे ये देखना है कि हुक्म है क्या। तो मैंने आपको ये बताया कि मैं कुरान मजीद से उसूल समझूंगा, अब उसके बाद मैं हदीस की तरफ जाऊंगा, क्योंकि ये बात मैंने वाज़े कर दी बार बार आपके सवालात के जवाब में कि इस मामले में कुरान मजीद तो बराह रास्त बहस कर ही नहीं रहा। गोया आप ये कह रहे हैं कि हुक्म ही ये नहीं है जो ताहिर साहब जी मैंने बिल्कुल इब्तिदा वाज़े कर दिया था, हुक्म को समझने में गलती हो रही है। मकसद या इल्लत ये ज़ेर बहस नहीं, ये ज़ेर बहस ही नहीं है।
مقصد اور علت تو بعد میں زیر بحث آپ ہے. کے نزدیک کیا حکم ہے جی وہ اور کس طرح اس کو وہی جو قرآن مجید نے صاف لفظوں میں بیان کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نوعیت کی زینت کو ممنوع قرار نہیں دیا، خواہ وہ آواز کی زینت ہے، خواہ وہ آپ کے لباس کی زینت ہے، خواہ وہ آپ کے ماحول کی زینت ہے. یہ میں نے پوری بات آپ کو بیان کر دی ہے. یہ قرآن مجید کیا مصوری کا ذکر کر کے یہ بات بیان کرے، کیا شاعری کا ذکر کر کے یہ بات بیان کرے؟ اس نے پہلے یہ بیان کیا ہے کہ تمام زینت کی چیزیں، تمام جمالیات کی چیزیں اصلاً بالکل جائز ہیں. اس کے بعد یہ بتایا ہے کہ حرمت کس بنیاد پر لاحق ہوتی ہے. اس کا جواب دیا ہے قرآن مجید نے کہ حرمت کی یہ بنیادیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے واضح کی. چنانچہ اس چیز کا اطلاق اب قرآن کے سارے احکام پر بھی ہوگا. یہ فہم دین ہے، یعنی اس کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ میں حکمت سے کسی چیز کو متعین کر رہا ہوں. نا، یہ حدیث اور قرآن میں کسی فرق کی بنیاد ہے. اصل چیز یہ ہے کہ قرآن نے ایک اصول بیان کر دیا، اس کی روشنی میں خود قرآن کے احکام کو بھی سمجھا جائے گا اور اسی کی روشنی میں اب تمام روایات کو دیکھا جائے گا. ہوا یہ ہے کہ آپ نے اجزاء میں چیزوں کو لے لیا ہے. قرآن مجید آپ کو ایک کلیت کی طرف توجہ دلاتا ہے اور یہ کہتا ہے یہ ہے طریقہ میرے احکام کو سمجھنے کا، اور میرے احکام ہی نہیں، میرے رسول کے احکام کو بھی سمجھنے کا. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بھی کہی ہیں، حدیث کے پورے ذخیرے میں جتنی چیزیں آئی ہیں، اسی اصول پر سمجھی جائیں گی. یہ جو اصول ہے یہ اس امت کا مسلمہ اصول ہے کہ روایت میں ہمارے پاس جو چیز آتی ہے، چونکہ وہ مختلف لوگوں کے ذریعے سے آتی ہے، اس کے بارے میں حتمی طور پر یہ کہنا ممکن نہیں ہوتا کہ وہ بات رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن الفاظ میں فرمائی تھی. اس میں روایت بالمعنی بھی داخل ہو جاتی ہے. لہٰذا قرآن مجید میں تو یہ مسئلہ نہیں ہوتا. وہاں آپ کے پاس جو بات بیان کی گئی ہے اس بات کے بارے میں اب یہ تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں کہ وہ صحیح ہے یا نہیں ہے. لیکن رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت دے کے جب آپ بات بیان کرتے ہیں تو پھر یہ دیکھنا پڑتا ہے اس کے اندر اتر کر کے وہ بات ہے کیا اصل میں. میں جب تصویر کی تمام روایات کو جمع کرتا ہوں، میں جب موسیقی سے متعلق تمام روایات کو جمع کرتا ہوں، وہ ٹھیک قرآن کے بیان کیے ہوئے اسی اصول کو بیان کر رہی ہیں. وہ ان کا اطلاق ہے، ان سے زائد کوئی چیز نہیں ہے. ان کو سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے. یہ مسئلہ کسی حکم کے فہم کا ہے، نہ کہ کسی حکم کی تفریق کا ہے. اللہ کے پیغمبر نے حکم دیا ہے سر تسلیم خم. اللہ کے حکم میں اور اللہ کے پیغمبر کے حکم میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن اللہ کے پیغمبر کا حکم مجھ تک روایات کے ذریعے سے پہنچا ہے. روایات کی تحقیق کروں گا نا، سند دیکھوں گا، یہ معلوم کروں گا کہ پہنچانے والا کون ہے. متن کو بھی دیکھوں گا. متن کے دیکھنے کے اصول خود محدثین نے بیان کیے ہیں. ان میں سب سے اہم اصول یہ ہے کہ کوئی چیز قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہونی چاہیے. لیکن کیا آپ کے نزدیک جن احادیث کو آپ صحیح سمجھتے ہیں اپنے اصولوں کے مطابق اور محدثین کے اصولوں کے مطابق، اس میں یہ جاندار اور غیر جاندار کی تفریق نہیں کی گئی؟ ہرگز نہیں کی گئی. سیدنا عبداللہ بن عباس کی جس قول کا انہوں نے حوالہ دیا اس کی بھی توجیہ بالکل مختلف ہے. وہ بات ہی اور کہہ رہے ہیں. میں آپ کو سمجھاؤں گا وہ بات کیا ہے. مسئلہ یہاں پر حکم کو نہ ماننے یا ماننے کا نہیں ہے. مسئلہ اس کا نہیں ہے کہ حکم قرآن میں ہے یا حدیث میں ہے. مسئلہ یہ حکم کو سمجھا کیسے جائے گا. جیسا دیکھیں ایک سادہ سا سوال جو پیدا ہوتا ہے اب، کیونکہ آپ اپنے اصول میں ابھی بات بیان کی اور جس طرح انہوں نے تو باقاعدہ ایک حدیث کا حوالہ دے کر بات کی، یہ سوال تو لازماً پیدا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھر میں اگر کوئی تصویر لگی ہوئی تھی تو اس میں تو شرک کا امکان، مطلب حضور کے اپنے گھر میں تو شرک کا امکان نہیں پیدا ہو گیا تھا کہ وہاں پہ شرک ہونے لگ جاتا. روایت کو دیکھا جائے گا نا. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کہا کہ رات کے وقت تم لوگوں کو چاہیے کہ تم چراغ بجھا کے سویا کرو. اب سوال یہ ہے کہ اس کو آپ دین کا حکم بنا دیں گے. حضور نے خود اس کی وجہ بیان کر دی کہ ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ چراغ جل رہے ہوتے ہیں اور چوہا اس کا فتیلہ بعض اوقات ہاتھ میں منہ میں لے لیتا ہے اور آگ لگا دیتا ہے. اس کو آپ مستقل حکم سمجھ لیں گے، اس کی بنیاد پر دین طے کریں گے. تو حدیث میں آنے والی ہر چیز کو سمجھا جائے گا. میرے اور ان لوگوں کے درمیان اختلاف اس کا نہیں ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی ہے تو اس سے کوئی انحراف کا تصور، میں تو اس کو ایمان کے خلاف سمجھتا ہوں. اس کو سمجھنا ہے بات کیا کہی گئی ہے، کس موقع کی ہے، کس محل کی ہے. میں آپ کو بتاؤں گا کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی ہے تو اس کا محل اور اس کا موقع کیا ہے. آپ کے نزدیک یہ بھی ٹھیک ہے کہ ایک صاحب علم جو ہیں وہ بہرحال آپ کے یا پرانے علماء کے فہم سے اختلاف کر سکتے ہیں اس معاملے میں؟ کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ علماء، فقہاء، محدثین کی قرآنہ تقلید کی جائے. مقصود یہ ہے کہ 1500 برس سے قرآن مجید کے ایک حکم کا جو مدعا سمجھا جا رہا ہے، اور وہ حکم بھی ایسا کہ جو ہر انسان سے متعلق ہے کہ وہ اس پر عمل کرے، اس کے سمجھنے میں بھی اگر 1500 برس میں تمام لوگوں سے غلطی ہوئی ہے تو یہ بہت بہتر بات ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ کہیں ہم سے غلطی نہیں ہوگی. ناظرین، یہ گفتگو جاری رہے گی. اس میں مختلف نقطہ نظر ہمارے سامنے آئے. جاوید صاحب نے اپنی بات کی وضاحت کی. اگلے پروگرام میں ہم چاہیں گے کہ اس کی مزید تفصیل ہمارے سامنے آئے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.